السلام علیکم، گڈ مارننگ میری آواز اور تصویر کی دنیا کے دوستوں، میرے میرے دوستوں، میرے پیاروں، میں ایک چھوٹی سٹوری آپ کے لایا ہوں آپ کے لیے۔ یہ 100% ٹرو ہے۔ میں اور میرا دوست ہم صبح کو تقریباً گھر سے نکلتے، لارنس گارڈن میں رستے میں آتا، مال کے اوپر میرا آفس تھا، اس کا بھی مال پہ آفس تھا۔ ہم وہاں بیٹھ کے تو وہاں لارنس گارڈن میں ہم ایک دو چکر لگاتے ہیں۔ اس دن کیا ہوا کہ وہ اپنی بیگم صاحبہ کو ساتھ لے آیا اور بچی کو لے آیا۔ اس نے کہا جی میں نے واک کرا کے نا بڑی میں نے بچی ہو رہی تھی کہ جی امی نے واک پہ جانا ہے، اس کی چھٹیاں تھیں، تو میں اس کو واک کرا کے تو میں گھر چھوڑ کے واپس دفتر جاؤں گا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ ہم واک کرتے ہوئے آگے نکل گئے، تو اس طرح وہ کافی ہے کہ 2.5-3 کلومیٹر کا ڈھائی کلومیٹر کا واک ہے۔ ہم انہیں پیچھے چھوڑ گئے اور ہم دائیں ہاتھ سے چلے گئے، جہاں وہ آگے جمخانہ کی بلڈنگ آتی ہے اور جہاں ٹینس کے گراؤنڈ ہوتے ہیں، پھر آگے وہ وہ ہے یہ فوارہ آتا ہے، اس چکر لگاتے لگاتے نا جمخانے کا وہ چھوٹا سا وہ بنے ہوئے ہیں، وہ بلڈنگ بنی ہوئی ہے، اس کو ہوتے ہوئے ہم دوبارہ دور سے دیکھا تو وہ بیگم صاحبہ زاروں قطار رو رہی ہے اور بچی بھی کانپ رہی ہے، رو رہی ہے۔ ہم نے دوڑیں لگا دی، ان کے پاس پہنچے تو وہ کچھ بتانے کے لیے تیار نہیں، اتنا سمجھ سے کچھ نکلے نہ کچھ۔ ہم نے حوصلہ دیا کچھ، اسے بٹھایا اور بڑا کہا بات تو بتاؤ۔ اس نے کہا جی دو لڑکے آئے تھے، ان کے ہاتھ میں پستول تھا، انہوں نے ہمیں پستول دکھایا، تو ہم نے کچھ نہیں، ان سے کوئی ایسی کوئی حیل و حجت نہیں کی۔ میں اس کو چوڑیاں اتارنے لگی، وہ چوڑیاں مجھے نہیں اتارنے دی، اس نے زبردستی میرے ہاتھ سے کھینچی، یہ سارے زخم پڑ گئے۔ پھر اس نے میرے کان کے بندے تھے، میں اتار کے دینے لگی، اس نے میرے کان کے بندے کھینچے اور وہ بھی میرے کان زخمی ہو گئے۔ میری انگوٹھی تھی تین انگوٹھیاں تھیں میری، تو وہ بھی انہوں نے اسی طرح کھینچے، میرے ہاتھ زخمی ہو گئے۔ یہ چھوٹی جو ہے ان کی بیٹی تھی، اس کے کان میں چھوٹے چھوٹے بندے تھے، انہوں نے اس کے ساتھ بھی کھینچ کے اس کو زخمی کر دیا اور وہ چلے گئے۔ تو ہم نے اسے بتایا کہ خیر ہے، کوئی بات نہیں، آپ بیٹھے آرام سے، کچھ دیر بٹھایا، لیکن وہ دونوں کانپ رہی، ماں اور بیٹی۔ ہم لے کے قریبی تھانہ ہے، ہم تھانے میں چلے گئے اور وہاں ہم نے رپٹ درج کرائی اور اس سے سارا واقعات لکھا ہے۔ تو بات آئی کہ ہو گئی کچھ دنوں کے بعد، کوئی 2.5-3 مہینے کے بعد، اس صاحب کو جو میرے دوست تھے نا، ان کا فون آیا گیا کہ جی مجھے تھانے سے فون آیا کہ آپ کی چیزیں ریکور ہو گئی ہیں، تم میرے ساتھ چلو، ساتھ میں اپنی بیگم کو بھی لے جاتا ہوں، تو جا کے دیکھ لیتے ہیں۔ ہم تینوں آدمی گاڑی میں بیٹھے تھانے چلے گئے اور وہاں اس نے کہا جی یہ ہم نے ایک گروہ پکڑا ہے، تو یہ کچھ سونا ہے، جن میں سے آپ اپنی چیزیں تلاش کر لیں اور آپ لے لیں۔ ہم نے جب ان کی بیگم صاحبہ نے دیکھا تو کوئی چیز نہیں تھی، اس میں کافی سونا تھا لیکن کوئی چیز نہیں تھی، تو اس نے کہا جی واپس، اس نے کہا جی پھر چھوڑ دیں آپ اس طرح کریں کہ آپ جس جیولر سے خرید تھی اس کی رسید لے آئیں، ہم شام کو میں 4 بجے بیٹھوں گا، تو آپ رسید لے آئیے گا۔ ہم رسید لے کے اس کے پاس پہنچے، میں اور وہ میرا دوست۔ اس نے کہا یہ بی نے آنے کی ضرورت نہیں ہے، دونوں آ جائیں۔ ایسے آ گئے تو یہ تھانے دار صاحب وہ بڑے خدا ترس آدمی تھے، سید تھے وہ، بڑے خدا ترس آدمی تھے، تو بڑے اچھے آدمی تھے۔ کہنے لگے کہ ان سے ہم نے پیسوں کی ریکوری کی ہے، یہ جیولر کو ہم نے فون کر کے پیسے بھی پوچھ لیے کہ یہ اتنے کا سامان تھا، اور ہم نے آپ کا نام اور پتہ بھی پتہ کر لیا ہے کہ یہ واقعی آپ کا تھا، تو آپ یہ ہم نے ان سے کچھ یہ جیولری وصول کی ہے چوروں کے ساتھ جو ڈکیتیاں کرتے تھے، کچھ پیسے بھی ہم نے لیے ہیں، یہ اپنے پیسے آپ لے لیں۔ ہم بڑے حیران پریشان کہ یہ میرے سونا وغیرہ ہمارا گیا تھا، ہم یہ پیسے دے رہے ہیں، تو ہم بڑے پریشان،
وہ بار بار کہے جی تو پریشانی والی کوئی بات جا کے ایسے پیسے نہیں جا کے تسی جولری خرید لینا. تو تسی سائن کر دو کہ جی میری ریکوری ہو گئی ہے چیزاں میری ڈکیتی ہوئی سی یہ واردات ہوئی سی یہ میری ریکوری ہو گئی ہے اسی ریکوری پا دیں گے اور آپ اپنے پیسے لے لیں. ہم نے ان کو لکھنا ہے کہ ہم نے آپ کو روپے دیے ہیں. وہ کہنے لگے جی میں اسلے بجے 6 انہیں تو کب تک بیٹھ دو کہ میں شام تک بیٹھ دیں گے. ان کہ جی اسی دوبارہ آنے ہیں. اسی گئے اسی وکیل کو گئے وکیل کو پوچھا انہیں کہ جی اسی طرح مسئلے ہوں گے تسی انہوں کو پیسے لو اور ختم کرو قصہ اور سائن کرو اور کہہ دو کہ ساری ریکوری ہو گئی ہے. اسی واپس تھانے کو آئے اور نال اسی بڑا بڑا سی ڈبہ بنوایا مٹھائی کا لے کے دتا تے تھاندار نوں تو انہیں سانوں پیکٹ بنا کے پہلے رکھے ہوئے سی انہیں پیکٹ دے دیتا انہیں کہ جب اپنے پیسے پورے کر لو یہ جولر نے سانوں انہیں کیا سی واقعی وہ اتنے بھی پیسے تھے. اسی ان تھاندار نوں کیا کہ جی تسی اپنا حصہ پانی لینا تو لے لیں. کہتے نہیں جی میں سب کو کوئی چیز نہیں میرے کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے تو میرا اس کم ہو گیا تو یہی میرے واسطے بہت بڑی گل ہے. اسی تو شکریہ ادا کرتے واپس آ گئے. تو دیکھیں کتنی وارداتیں ہوتی ہیں کتنا کچھ ہوتا ہے. 99% کبھی ریکوری نہیں ہوتی. کوئی ریکوری بھی ہوتی ہوگی تو سالوں سال لگ جاتے ہیں اور سامان بھی اگر ملتا ہوگا آدھا پجتا ہے یا ٹوٹ یا کچھ اس طرح تو ہمیں تو اس طرح کو ہاتھوں ہاتھ ہی ان کے 2.5-3 مہینے میں ہمیں ساری چیزیں مل گئی اور وہ سارے زیور کے پیسے مل گئے. تو ان کی جو بیگم صاحبہ نے انہیں پیسوں سے جا کے انہوں نے وہی زیور خریدا کیونکہ وہ کہتے ہیں یہ میرے پیرنٹ کی طرف سے دیا ہوا تھا تو میں اسی طرح کی چیزیں خریدوں گی اور میں اپنا کر کے یہ سارا معاملہ طے ہو گیا. اللہ بندہ کی شان دیکھیں قسمت دیکھیں اس کی کہ اللہ نے کیسی ریکوری کرائی ورنہ چوری کے معاملات کہاں پورے ہوتے ہیں. یہ تھی میری آج کی سٹوری. امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوگی. یہ بالکل 100% ٹرو ہے انشاءاللہ. اسی طرح کی میں ٹرو سٹوریاں آپ کو پیش کرتا رہوں گا. میری طرف سے سلام. خدا حافظ.